اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ یونس سے میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت قرار دیا ہے، موعظہ، واعظ کی چیز ایک نصیحت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی نصیحت کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایڈوائس اور اچھی بات اور تنبیہ اور رہنمائی، اور یعنی مختلف انداز میں آپ نصیحت کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ نصیحت کے سب معانی درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن 2 باتیں نصیحت کے حوالے سے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ نصیحت جو ہے یہ عام طور پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، نئی بات نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی آپ جب سے اسکول جانا شروع ہوئے، آپ کو کالج یونیورسٹی تک ایک بات بار بار سننے کو ملی، وہ کیا بات تھی؟ کہ پڑھ لو، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی والدین بھی یہی نصیحت کرتے آئے، اساتذہ بھی یہی نصیحت کرتے آئے، رشتہ دار بھی یہی نصیحت کرتے آئے۔ مجھے بتائیے، پڑھ لو کوئی نئی بات تھی آپ کے لیے؟ بچپن میں بھی آپ نے سنی تھی، اور اسکول میں بھی سنی، کالج میں بھی سنی، یہاں تک یونیورسٹی میں بھی آپ نے یہ بات سنی۔ دوسری بات نصیحت کے حوالے سے یہ ہے کہ نصیحت ایسی چیز ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے۔ تو نصیحت کے جو بھی معنی آپ کے ذہن میں ہے ٹھیک ہے، لیکن 2 باتیں نصیحت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جوڑنی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، نمبر 2 بار بار کی جائے گی۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت ہے، رہنمائی ہے ہم سب کے لیے۔ اب وہ 2 باتیں اگر اس کے ساتھ ہم جوڑیں نا کہ نئی بات، تو قرآن مجید میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نصیحت کس چیز کی گئی ہے، تو آپ کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے گا جی نماز، کوئی کہے گا زکوٰۃ، کوئی کہے گا جی دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا، کوئی کہے گا کہ وحدانیت۔ لیکن یہ سب چیزیں آپ کو قرآن کے ہر صفحے پہ نہیں ملیں گی۔ ایک بات جو قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو ملے گی نا، جسے ہم پھر قرآن کی سب سے بڑی نصیحت کہہ سکتے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ہے موت۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پہ آپ کو موت کا تذکرہ ضرور ملے گا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں رہنا، آخر تم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا۔ میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ مصحف کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ملتی ہے نا، 4-5 لائنوں پہ لکھی ہوتی ہے۔ پڑھنا شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہ بدلے کا دن کب ہے؟ آپ کی زندگی میں ہے۔
مرنے کے بعد ہی ہے نا، تو موت کا تذکرہ آپ کو مل گیا۔ دوسرے پیج پہ آ جائیں، سورۃ البقرہ کے کچھ الفاظ ملتے ہیں، یعنی 5 لائنیں وہ بھی ملتی ہیں، اس کے بعد پھر پورے صفحے ہیں نا، وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین کے جہاں صفات ذکر کی ہیں، ان کی سب سے بڑی صفت یہ ذکر کی ہے کہ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے۔ تو آخرت کب ہے؟ مرنے کے بعد۔ تو جو بالکل چھوٹے صفحے ہیں مصحف کے، ان میں ایک مرتبہ تذکرہ میں نے آپ کو دکھا دیا، تو آپ کو ڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ اگر آپ ہمت کر کے کہیں سے کچھ نکال ہی لیں کہ جی یہاں پر کہیں ایسا تذکرہ ہمیں نہیں ملا، تو آپ کو یہ الفاظ یقیناً مل جائیں گے قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کیا یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں باخبر ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، آپ تم جو بھی کر رہے ہو کر لو، آنا میرے پاس ہی۔ استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں اپنے ٹیچر کے حوالے سے کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کلاس میں حاضری لگاتے ہوئے بچوں کو اپنی عینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے انہیں متنبہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ شرارت کرتا تھا تو پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ میں تک لیا، میں تک رہا، یعنی استاد کا یہ بتانا کوئی خبر دینا نہیں ہوتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ کیا ہوتا تھا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا ویلا ہونا پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے نا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے یہ اصل میں یہی ہے کہ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، کر لو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا کہ موت ہے۔ اور ماشاءاللہ اس وقت موسٹلی ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ینگ اسٹوڈنٹ کے لیے تو موت کا تصور جو ہے بہت مشکل ہے کہ ابھی تو میں نے جوان ہونا ہے، پھر میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، پھر میں بوڑھا ہوں گا اور پھر کہیں جا کے مروں گا۔ لیکن جو ذرا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اب شاید ہماری باری آ جائے۔ تو مجھے بتائیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ پہلے بوڑھے کو ہی موت آئے گی اور اس کے بعد جوان مرے گا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ لمبی زندگی جیتے ہیں۔ تو موت کو یاد کرایا گیا ہے بار بار، اور موت ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ موت ہمیں اچھی لگتی ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں اگر مزید اس ٹاپک کو تھوڑا سا لمبا کروں نا تو آپ کہیں گے سر کوئی اور بات کریں، کوئی اچھی باتیں کریں، کوئی آپ نے کیا مرنے مرانے والی باتیں شروع کرتی ہیں۔ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، ذہن رکھیے۔ آپ کو اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے تو مل جائیں گے، بے شمار ہے، رسولوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، بے شمار ہے، کتابوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، بے شمار ہے، لیکن ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکاری ہو، جو یہ کہے کہ جی میں موت کو نہیں مانتا کہ موت آئے۔ تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور یہی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ جس طرح آپ کسی بزرگ کو ملتے ہیں، بڑے کو ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت کرے۔ تو بزرگ نے اس سے سوال کیا کہ
بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی وہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو ایک دم سے جوش میں آیا, بولے اور کیا نصیحت کرو, ابھی کوئی اور نصیحت چاہیے تمہیں؟ تم نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو فوت ہوتے دیکھا, انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اور ابھی بھی کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا, کہ جنازے کے پیچھے ایک بزرگ بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے, تو کسی نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے؟ بابا جی بولے پتر تیرا. تو وہ برا منا گیا, اس نے کہا کہ بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی, آپ نے الٹا جواب دے دیا اس کا. کہنے لگے کہ بیٹا اگر برا لگا ہے تو میرا ہے. کیا مطلب؟ کہ جنازہ کسی کا بھی ہو, جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج یہ شخص. Most people have no clue that in 2023 the best way to make money on Amazon is not with physical products. اس چارپائی پہ لیٹا ہے تو کل تم نے بھی اس چارپائی پہ لیٹا ہے. تو سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا, موت ہے, اور ہمارے بگاڑ کی, ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی, ہمارے اپنے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت بھول چکے. ایسے نہیں, ہمیں مرنا یاد نہیں ہے. ہم بڑے بڑے کام یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. تو موت اگر ہمیں یاد رہے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بہت سارے کام کرنے ہیں آپ نے ابھی, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, لیکن یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ آپ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک دن آئے گا کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات پہ مزید بات کریں گے اگلے لیکچر میں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق لسان القرآن کا ہمارا جنس اور عدد ٹاپکس مکمل ہو گئے. جنس کے ذریعے آپ نے اسم کو مذکر یا مؤنث ہونا یا مذکر یا مؤنث استعمال ہونا پہچان لیا. عدد کے ذریعے آپ نے واحد اسم پہچان لیا ہے, واحد سے مثنیٰ بنانا آپ نے پہچان لیا ہے, پھر واحد سے جمع بنانا آپ نے پہچان لیا ہے. جمع کی دو اقسام آپ کے سامنے آ گئی ہیں, سالم اور مکسر. سالم ود فارمولا اور مکسر وداؤٹ فارمولا. پھر سالم مذکر کی ہے تو وہ آپ نے پہچان لیا ہے دو آوازوں کے ساتھ, اونا اینا. اور سالم مؤنث کی ہو تو آت آت آپ کو سنائی دیتا ہے. جیسے میں کہوں آپ سے سماوات, تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ سما کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہوگا. جنات, تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ جنہ کی جمع ہے. آیات, تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ آیت کی جمع ہے. تو آت آوازیں یہ بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں مدد دیں گی الفاظ کو پہچاننے میں. آج ہم اسم کے تیسرے پہلو کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے, اور بہت ہی زبردست پہلو ہے یہ اسم کا, بہت ہی خاص کہہ لیں آپ, بہت ہی اہم کہہ لیں. اور اس میں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ چیزیں سیکھیں گے جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوں گی. یہ پہلو جو ہے اسم کا وہ ہے جی وسعت کا. وسعت سمجھتے ہیں آپ, پھیلاؤ کو کہا جاتا ہے, اور انگلش میں اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کریں گے وہ ہوگی کیپیسٹی. یعنی آج ہمیں اسم کی کیپیسٹی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس اسم کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کی وسعت کیا ہے. جیسے آپ نے جنس لفظ سنا تھا اسم کے بارے میں تو دو لفظ آپ کے ذہن میں آئے تھے, کون کون سے؟ مذکر مؤنث. عدد آپ نے اسم کے بارے میں سنا تو آپ کے ذہن میں تین لفظ آئے, واحد مثنیٰ جمع. جب بھی آپ اسم کی وسعت کے بارے میں سنیں نا تو آپ کے ذہن میں دو لفظ آنے چاہیے, ایک نکرہ اور ایک معرفہ. نکرہ معرفہ یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے نا, نئے لفظ تو نہیں ہے, اردو میں آپ نے سنے ہوئے ہیں نکرہ معرفہ. ہاں جی, نکرہ کسے کہتے ہیں؟ عام چیز کو, عام کامن, اور معرفہ خاص پراپر اسپیسیفک.
تو عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا نا وہ یا تو نکرہ اسم ہوگا یا معرفہ ہوگا. لہذا ہم نے آج کے انشاءاللہ تعالیٰ دن میں یہ پہچان لینا ہے کہ کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے. آپ اس قابل ہو جائیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ. کلیئر؟ اچھا مجھے بتائیے کہ نکرہ آپ کے خیال میں زیادہ ہوں گے کہ معرفہ؟ عام کامن زیادہ ہوتے ہیں نا, تو معرفہ کم ہوتے ہیں. تو کم کو ہم پڑھ لیتے ہیں, جو کم ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں, اور جو معرفہ پروف نہیں ہوں گے وہ سب نکرہ کنسیڈر کر دیے جائیں گے. تو ہم معرفہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. گویا ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی اسم کب کب معرفہ ہوتا ہے. یعنی ہم پڑھیں گے جی معرفہ کی اقسام. معرفہ کی 7 اقسام ہیں جی, 7. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ نکرہ ہی ہوگا. گویا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسم کو ان 7 قسموں میں رکھ کر دیکھنا ہے. اگر کہیں فٹ ہوتا ہے تو معرفہ ہے, ورنہ نکرہ. اوکے جی. اس وقت ہم اسم کے معرفہ ہونے کی 5 صورتیں پڑھیں گے. 5 صورتیں, کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھ ہی 5 آئیں گی. 6 اور 7 ہم اسی کورس میں پڑھیں گے, لیکن تھوڑا سا آگے جا کے. صحیح؟ تو 5 معرفہ کی اقسام میں آپ کو سکھا دوں گا, اور 6 اور 7 انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا آگے جب جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو معرفہ کی پہلی قسم میں آپ کو بتانے لگا. معرفہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے جی علم. علم, علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشان. ٹھیک ہے, علامت. آپ نے گرین اور وائٹ ایک کپڑے کا, کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس میں گرین زیادہ ہے, وائٹ تھوڑا ہے, اور گرین والے حصے پہ چاند اور ستارہ بنا ہے, تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. اوکے. تو یہاں علم سے مراد ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن یعنی کسی خاص شخص کا نام, کسی خاص چیز کا نام, یا کسی خاص جگہ کا نام. اس کو علم کہا جاتا ہے. علم کسے کہیں گے؟ خاص شخص, خاص چیز, خاص جگہ کا نام. زید علم ہے نا, خاص شخص کا نام ہے نا. آپ سب کا نام زید ہے نہیں نا؟ آپ سب زید تو نہیں ہے نا. تو زید خاص شخص کا نام ہے نا. اسی طرح مریم, اسی طرح فیصل آباد, اسی طرح مکہ. تو یہ علم ہے. انہیں آپ پراپر ناؤن کہیں گے. کیا کہیں گے انہیں آپ؟ پراپر ناؤن. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ علم کسی خاص شخص, خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہوتا ہے. اوکے ہو گیا. اس میں اور میں کیا آپ کو بتاؤں, بس جب اینڈ پہ آپ سے سوال پوچھوں گا تو پھر آپ نے غور کر کے بتانا ہے کہ یہ علم ہے یا نہیں ہے. معرفہ کی دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے جی اسم ضمیر. ضمیر اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن. پروناؤن, ٹھیک. پروناؤن میں خاص طور پہ یہاں مراد پرسنل پروناؤنز ہیں. پرسنل پروناؤنز. پرسنل پروناؤنز وہ پروناؤنز ہوتے ہیں جو آپ پرسنز کے لیے یوز کرتے ہیں. اوکے. مثلا میں اپنے لیے آئی کا ورڈ یوز کرتا ہوں انگریزی میں. آئی کرتا ہوں نا, تو آئی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. میں اپنے لیے می کا لفظ استعمال کرتا ہوں. می کیا ہے؟ پروناؤن ہے. میں اپنے لیے مائی کا لفظ استعمال کرتا ہوں, تو مائی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. اب میرا نام حالانکہ نہ تو آئی ہے, نہ می ہے, نہ مائی ہے.
میرا نام علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے جو میں آئی، می اور مائی یوز کر رہا ہوں نا، یہ پروناؤن ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ یعنی پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. سمپل سی بات. آپ کا نام عبداللہ ہے، لیکن عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں عبداللہ سے مخاطب ہو کر یو، ٹھیک ہے نا، یا اس کے لیے میں یور کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اب یہ یو اور یور کیا ہے؟ یہ پروناؤنز ہیں. عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں آپ سے. اب میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، پہلے میں عبداللہ سے ہی بات کر رہا تھا، اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سے بات کرتے ہوئے عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا ہی، ہز یا ہم، ایسے ہے نا. تو ہی، ہز، ہم پروناؤنس ہے. تو آپ نے پروناؤنس پڑھے ہوئے. اب یہ ہے کہ آپ عربی میں پروناؤنس پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا، میں معرفہ کی اقسام پوری کروا رہا ہوں آپ کو. ایک آدھی ایگزامپل میں آپ سامنے رکھ دیتا ہوں پروناؤن کی، پرسنل پروناؤن کی. مثلا ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی انا. انا کے معنی کیا تھے؟ میں، ٹھیک ہے، انا کے معنی تھے میں. تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. اسی طرح عربی زبان میں انتا، انتا کے معنی ہے یو، انتا کے معنی یو. عربی زبان میں ہوا، ہوا کے معنی ہے ہی. تو ابھی میں 3 لفظ آپ کو بتا دیا سمپل، آئی، یو اینڈ ہی. ان کی عربی میں نے لکھا دیا آپ کو. باقی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی جب ہم ضمائر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اوکے جی. تو معرفہ کی دوسری قسم ہوگی جی ضمیر، جسے آپ پرسنل پروناؤنس کہیں گے. معرفہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے اشارہ، اسم اشارہ. یہ بھی ایکچولی پروناؤن کی ایک قسم ہے جسے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ ہے قلم، ہے نا، قلم. قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں، میرے قریب ہے تو میں کہتا ہوں یہ دس، ٹھیک. گھڑی دور ہے میرے سے، میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں وہ، یعنی دس، دیٹ. تو یہ دس اور دیٹ کے لفظ ہیں، یہ اشارے کے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہوں. اوکے. اس وقت میں آپ کو اسماء اشارہ نہیں پڑھا رہا، صرف معرفہ کی اقسام پوری کر رہا ہوں. تو عربی زبان میں دس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاذا. آپ کو عربی کی الف بے نہ آتی ہو لیکن آپ کو ہاذا ضرور پڑتا ہے، ایسے ہاذا کا آپ کو ضرور پڑتا ہے. تو ہاذا کے معنی یہ ہے اور ذالکا کے معنی وہ ہے. باقی تفسیر سے جب ہم اسماء اشارہ پڑھیں گے تو اس وقت ہمارے سامنے آ جائے گے. اوکے جی. معرفہ کی چوتھی قسم، یہ بھی ایکچولی پروناؤنس کی ایک قسم ہے، اور یہ ہوتی ہے جی ریلیٹو پروناؤنس، یعنی کنجنکٹو پروناؤن. ایسا پروناؤن جو کنجنکشن کا کام بھی دیتا ہے اور پروناؤن کا کام بھی دیتا ہے. مثلا اردو میں میں کہتا ہوں وہ جو. اب یہ وہ جو ہے نا، وہ جو، یہ اردو میں 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں جی یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی 2 جملے تھے میرے پاس کہ یہ ایک طالب علم ہے، وہ وقت پر آتا ہے. 2 جملے تھے نا. میں نے ان دونوں جملوں کو جوڑا ایک وہ جو لفظ لگا کر. ٹھیک ہے، اصل میں جو ہی ہے لیکن کمبینیشن یہ بنتا ہے وہ جو کا، کہ یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے. تو یہ جو لفظ آیا اس نے 2 کام کیے. ایک تو کنجنکشن کا کام کیا، یعنی 2 جملوں کو جوڑ دیا، اور ساتھ پروناؤن کا کام بھی دے دیا. صحیح. تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اسم موصول. اسم
موصول ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکٹو پروناؤن. یعنی اب یہ جو کا لفظ ہے نا، جو، اس کی عربی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے الذی. If you're a Canadian with health issues that doesn't have life insurance, we have great news for you this June. الذی، جو. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو جو یا جس، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح ایک لفظ ہے الذین، یہ آپ نے لازمی سنا ہوا ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے. معرفہ کی 4 اقسام میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کو ریوائز کر لیں اور پھر میرے سوالات کا جواب دیجیے گا. میں آپ کے سامنے اسم رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ معرفہ ہے نکرہ، 4 کو سامنے رکھتے ہوئے. عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم نکرہ یا معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 7. ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 5. 5 کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ 2 آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ابھی. صحیح، ہم نے 5 پڑھنی ہے. کتنی پڑھنی ہے؟ 4. یہ 4 کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 علم. علم سے مراد کیا ہے؟ پراپر ناؤن، خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام. اوکے جی. دوسری کون سی ہے؟ ضمیر، اسم ضمیر. ضمیر سے مراد کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن، یعنی آئی، ہی، شی، اٹ، وی، یو، دے، سارے جو ہیں سارے پرسنل پروناؤنس ہیں. تیسری قسم اسم اشارہ، دس، دیٹ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. اور چوتھی موصول. یہ بس آپ کو ذرا تھوڑا سا موصول کرنا پڑے گا کہ ریلیٹو پروناؤن، کنجنکٹو پروناؤن. ٹھیک ہے، یعنی جو کا ایکویلنٹ ورڈ، جو کا ایکویلنٹ ورڈ سمپل لکھ لیں. لے جی، اب میں اگر آپ سامنے اسم لکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے یہ معرفہ ہے نکرہ، بتا دیں گے نا؟ ٹھیک ہے نا. اب ظاہر بات ہے میں آپ سے نہ تو 5ویں قسم کا پوچھوں گا، نہ 6ٹھی، نہ 7ویں کا. میں 4 میں سے پوچھوں گا نا. تو 4 کو ذہن میں رکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ نکرہ ہے معرفہ. اوکے جی. جی پہلا کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ. جی ابرار صاحب، مجھے آپ بتائیے کہ کتاب نکرہ ہے معرفہ؟ علم ہے کتاب. سوچ لیں. ٹھیک ہے، کتاب نکرہ ہے، معرفہ تو نہیں ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو یہ علم ہے، نہ ضمیر اشارہ اور موصول میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ. جی دوسرا. جی آپ کا نام؟ فروخ. جی فروخ صاحب، آپ مجھے بتائیے طالب نکرہ معرفہ؟ نکرہ. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کسی کا نام طالب ہو، علاوہ طالب، تو پھر آپ کہیں گے جی معرفہ ہے. ورنہ طالب جو ہے نام نہیں میں نے یہاں پر لکھا. بات سمجھ میں آ گئی نا. کتاب اگر کوئی اپنا نام رکھ لے کہ میرا نام آج سے کتاب ہے، تو اب آپ کہیں گے جی وہ معرفہ ہے. سمجھ آ گئی نا. تو اس کا ذرا خیال کرنا ہے. اگر نام ہے تو پھر معرفہ کہنا ہے آپ نے، اگر نام نہیں ہے تو نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی جی ثاقب، آپ مجھے بتائیے نبی نکرہ ہوگا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو تیسرے پوائنٹ کا. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟
اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے نا آپ کہیں گے نبی بھی نکرا. فالو کر رہے ہیں نا, آپ نبی کو نکرا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. نبی تو کتنے ہیں, ہر نبی کا ایک نام ہے نا, تو نبی کا نام معرفہ ہے لیکن نبی نکرا ہے. اوکے جی, ماشاءاللہ, گڈ, فالو کر رہے ہیں جی. آپ پہچانو گے, چلو پھر آپ پہچان لو. آپ مجھے بتاؤ جی, رسول نکرا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اپنی عقل استعمال کریں گے تو آپ رسول کو کبھی بھی نکرا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. رسول تو کتنے ہیں, 313 رسول ہے نا, کم از کم ہم نے یہ سنا ہے نا. تو رسول اسم نکرا ہے, ہاں رسول کا جو نام ہے اوکے جی وہ معرفہ ہوگا. اوکے ماشاءاللہ. نیکسٹ جی جناب, آپ مجھے بتائیے جی, ہیا اس کا میننگ. ویری گڈ, یہ بہت اچھا سوال ہے. میننگز نہیں آتے تو پوچھیں. ہیا کے میننگز ہیں شی جی, نکرا, شی نکرا, ہاں یہ ضمیر ہے. تو ضمیر کیا ہوتی ہے, معرفت. جی شی نکرا تو پھر بس جی. سوال اچھا میں پوچھا آپ سے, ماشاءاللہ جی. آپ مجھے بتائیے, اولائکا. Are you looking for a good change in your life but don't know where to start from? Think about it. How much time do اس کا مطلب ہے دے, وہ دوست, سوری دے نہیں, دوست معرفہ, یہ اشارہ ہے, دوست. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اوکے جی, آپ بتائیں گے. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. بہت ٹیکنیکل بات ہے, اس کے بعد پھر میں سوئچ کروں گا 5th قسم کی طرح. مدینہ معرفہ جی, نکرا, معرفہ نکرا, معرفہ نکرا, معرفہ نکرا. اختلاف ہے نا, اچھی بات. اب اس کو ہم سمجھیں گے, دیکھیں جی, مدینہ کے معنی ہوتے ہیں سٹی کے. مدینہ کے کیا معنی ہے, شہر. اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیں شہر نکرا ہے یا معرفہ, تو آپ کیا جواب دیں گے, نکرا ہے. اور میں کہوں فیصلہ آباد نکرا ہے کہ معرفہ, تو آپ کیا کہیں گے, معرفہ. تو میں اردو میں جملہ بولتا ہوں, فیصلہ آباد ایک شہر ہے, فیصلہ آباد ایک شہر ہے. تو اس کی انگریزی ہوگی فیصلہ آباد از اے سٹی, اس کی عربی ہوگی فیصل آباد مدینہ. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فیصل آباد مدینہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ مدینہ کے لغوی معنی ہے شہر کے, بالکل. تو اگر نام رکھ دیا جائے, آپ کو پتا ہے اس کا نام مدینہ نہیں ہے, ہم مدینہ کہتے ہیں, ہمارے ذہن میں مدینہ کا لفظ آتے ہی وہ شہر آ جاتا ہے. فالو کر رہے ہیں نا. لیکن آپ کو پتا ہے مدینہ کا کیا نام تھا, یثرب تھا نا. ہاں, اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس شہر میں تو اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی یا المدینۃ المنورہ. اس کے ساتھ کچھ لگا, پھر وہ نبی کا شہر ہوا یا روشن شہر ہو گیا. اوکے, ورنہ وہ شہر. کلیئر ہوگی بات, ماشاءاللہ جی. تو آپ پاس ہو گئے سب, آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سا اسم نکرا ہے, کون سا اسم معرفہ ہے. اوکے جی. لے جی, اب ہم معرفہ کی 5ویں قسم کی طرف آ رہے ہیں, اور اس کے لیے کتاب لفظ کو ہم سامنے رکھیں گے. بہت اہم ٹاپک کی طرف ہم مڑ گئے ہیں, پوری توجہ چاہیے آپ کی. کتاب نکرا ہے, اوکے جی. اچھا, جو نکرا ہوتا ہے نا, عربی زبان میں ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس کی مدد سے ہم نکرا کو معرفہ بنا سکتے ہیں. کیا کہا میں نے, عربی زبان میں نکرا کو معرفہ بنانے کا فارمولہ ہے. آپ نے کہا جی
کتاب نکرہ ہے, طالب نکرہ ہے, نبی نکرہ ہے, رسول نکرہ ہے, مدینہ نکرہ ہے. اب ان نکروں کو ہم نے معرفہ بنانا ہے. تو سمپل سا فارمولہ ہے ہمارے پاس کہ نکرہ اسم سے پہلے آپ ایک لام لگا دیں. نکرہ اسم سے پہلے ایک لام لگا دیں سکون کے ساتھ. کیا کہا میں نے؟ نکرہ کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ فارمولہ کیا ہے؟ نکرہ سے پہلے ہم نے ایک لام سکون کے ساتھ لگا دینا ہے. سکون کے ساتھ ہم نے لگایا لیکن ابھی سکون نہیں آیا آپ کو. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی, اب ہوا یہ کہ جب یہ لگ گیا نا اس کے ساتھ تو ہم نے اسے ملا کر لکھا. فرق نوٹ کیجئے گا. اب جب ہم نے اسے لکھا تو یہ بن گیا. اب یہ ہمارے سے پڑھا نہیں جا رہا. نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلا حرف ساکن ہے. کیسے پڑھیں؟ پہلا حرف ساکن ہو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. نوٹ کر لیں کہ یہ جو لام ہے نا, معرفہ بنانے والا لام, اس نے معرفہ بنا دیا نکرہ کو. اس لام کا نام نوٹ کر لیں. اس لام کا نام ہے لام تعریف. جو اتنا اہم کام کر دے, نکرہ کو معرفہ بنا دے, اس کا نام یاد رکھنا چاہیے نا. نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے کون آتا ہے؟ لام تعریف. اوکے جی. کسی نکرہ کے شروع میں لام تعریف لگ جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. Even when the world pulls you in different directions, Stereo University helps you find a way. لام تعریف ساکن ہوتا ہے لیکن چونکہ اسے پڑھا نہیں جا سکتا لہذا ریکویسٹ کی جاتی ہے ایک حمزہ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور لام کے پڑھنے میں مدد دیں. فالو کریں. معرفہ بن گیا. وہ حمزہ صاحب آئے تشریف لے کر. حمزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا سکون ہو, وہی ہوتا ہے نا حمزہ. اچھا, اگر حمزہ سکون کے ساتھ آئے تو پھر حمزہ کا کوئی فائدہ ہے نہیں نا. تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ تو آئیں گے نہیں. لام جو لام تعریف ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ایک حمزہ صاحب کو. حمزہ صاحب وہ الف ہوتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے. تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ تو آ نہیں سکتے, کسی نہ کسی حرکت کو لے کے آئیں گے. اب حمزہ کے پاس کتنی حرکتیں ہیں؟ 3. کون سی؟ زبر, زیر اور پیش. لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب ہمیشہ زبر کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب کس حرکت کے ساتھ آتے ہیں؟ زبر کے ساتھ. اب یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے نا. اب ہم نے پڑھ لیا اس کو الکتاب. اب اس حمزہ کا نام بھی نوٹ کر لیں کیونکہ اہم نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. دیکھیں جی, آپ کو جو بھی کوئی اہم ملتا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہاں یہ بندہ خاص ہے, صحیح نا, اس کا نام یاد کر لیتے ہیں. میں آپ کے نام یاد کر رہا ہوں آہستہ آہستہ, آپ کو میرا نام یاد ہے تو ان کے نام بھی ہم نے یاد کر لے ہیں. لام جو معرفہ بنانے والا آیا تھا اس کا نام تھا لام تعریف, اور جو لام کو پڑھنے کے لیے حمزہ زبر کے ساتھ آیا اس حمزہ کا نام ہے حمزہ وصل. اوکے جی. تو الکتاب اب مجھے بتائیے معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ معرفہ ہے نا, معرفہ بن گیا نا. تو کیا معرفہ کی یہ 4 قسموں میں فٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. تو یہ معرفہ کی 5ویں قسم بن گیا. اس کا نام ہم رکھیں گے معرف باللام. معرف باللام کیا مطلب؟ لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا اسم.
یعنی وہ اسم جو لام کے ساتھ معرفہ بنایا جائے. تفصیل سے ہم اس حمزہ کے بارے میں بھی اور اس لام کے بارے میں پڑھیں گے. نوٹ کر لیجئے ہم نے آج اسم کے تیسرے پہلو وسعت کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے. وسعت سنتے ہی آپ کے ذہن میں اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا آ جائے. اسم کتنی صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے؟ 7. ہم نے کتنی پڑھی ہے؟ 5. پہلی علم. علم سے مراد کیا ہے؟ خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام. دوسری ہے اسم ضمیر یعنی پرسنل پروناؤنز. تیسری ہے اسم اشارہ جو اشارے کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، اشارے نہیں لفظ. ٹھیک ہے. موصول 2 جملوں کو جوڑتا ہے اور پروناؤن کا کام دیتا ہے، یعنی جو کا ایکولنٹ ورڈ. اور 5ویں قسم وہ اسم جس پر ال لگا ہوا ہو. ال لگا ہوا ہو. اب ہم کہیں گے ال لگا ہوا ہو. ال اس لیے کہیں گے کہ لام معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے حمزہ کی مدد لی گئی، لہٰذا ان کا پورا کمبینیشن ہم نے بول دیا ال لگا ہوا ہو. تو اب قرآن مجید سے آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ال والے جتنے بھی لفظ آپ کو ملتے ہیں انہیں 7 ایک نکال کے آپ معرفہ کی فہرست میں داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ال کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم مزید اہم باتیں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.